ایسے. ہاں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کون سے انکل ہیں؟ گڈ. آپ نے مجھے کہیں ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا نا؟ کس میں دیکھا ہے؟ خبردار آئندہ دیکھا اگر. شاباش بیٹے. بلبل میں دیکھا شیر خان کو. ٹھیک ہے. شیر خان بلبلے کے. کیا حال چال ہیں سب کے؟ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے ننھے منھے دوست اور آج کی ہماری خصوصی مہمان ہیں انائبہ. انائبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی صاحب. اور مائرہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے. مائک چینج کر لیں آج. مائک ہاں چینج کر لیں. کون سے کلر کا لیں؟ پنک. ارے یہ میرا مائک ہے. کپڑے. پنک کپڑے. آپ روزانہ کپڑے بتا دیا کریں. کل کون سے کپڑے پہنو گی تاکہ میں اس کلر کا مائک منگوا لوں؟ کل بلو گیئر والا. بلو گیئر والا. ہاں ویری گڈ بھائی. بلو گیئر والا. اور کیا حال چال ہے؟ سٹوری آج سنانے دیں گے یہ لوگ یا کیا؟ آج سنا لے. میں ان کو بولوں گی کہ یہ میں سنا لے. اور آپ سنانے نہیں دیں گے. نہیں سنانے دیں گے نا؟ سنانے دیں گے. یہ سٹوری سنانے دیں گے یا نہیں سنانے دیں گے؟ چیک کریں گے. کیا کریں گے؟ چیکیں گے. چیک چیک کریں گے. چیکیں گے. چک چک چیکیں گے بھائی. ایسے کریں گے. ارے واہ. اچھا یہ ایک آواز بتائیے کس کی ہے؟ یہ چوہے کی آواز کہاں ہے؟ اچھا چوزے کی آواز. ہاں شاباش. اب چوزا جب بڑا ہوتا ہے پھر کیسی ہوتی ہے آواز اس کی؟ ارے ویری گڈ بھائی. یہ بچی کون ہے؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ لائبہ. لائبہ. اس کا لائبہ نام ہے. روزہ نہیں ہے؟ روزہ کن کن بچوں کا بھائی؟ یہ دیکھیں نا وسیم یہ پوچھیں. شاباش. کیا بناتی ہے تو روزہ. جلدی جلدی بتائیں سارے بچے روزہ کہاں رکھ کے آئے ہیں؟ ہمارے فریج میں. اس بچے کا روزہ فریج میں ہے. بتا دوں یہ بھی یہ آپ کو بتا رہی ہے کچھ. کیا بیٹا؟ مما مرچیاں بناتی ہے تو رکھتی ہوں روزہ. ان کا بوتل میں روزہ. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آواز اچھی سے آپ نکال سکتے ہیں؟ ہاں نہیں نہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ارے یہ بچہ جو ہے کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ یان. ایان. ایک اور ایان. ایک اور ایان. یہ بھی باہر آ گئے. ایان علی سے جان نہیں چھوٹی ہماری. ایان یہ بھی آ گیا. اس کا بھی نام ہے ایان. ایان. تھوڑا آواز تو نکالو کوئی اچھی سے. ارے یہ طوطا کدھر سے بولا بھائی؟ ہاں ارے چلو بھائی اس بچے کو. واہ بھائی واہ. اس بچے کے لیے تالیاں بجائیں زوردار. ماشاءاللہ. اس بچے کا پنجرہ تیار کیا جائے. اور آپ دیکھیں اتنی آواز نکالی لیکن ایکسپریشن سیم ہے. ہاں بالکل فلیٹ ایکسپریشن. فلیٹ ایکسپریشن ہے. شیر کی آواز آواز رہی ہے. ارے بھائی. اور اب یہ آٹو پر چلا گیا بچہ. اب اس کو کچھ نہیں کہنا. اب صرف اس کے آگے. ہاں بیٹا یہ لے. بس واہ. صرف اس کے آگے مائک کرو آواز خود بخود نکلے گی. بیٹا آپ کسی کو کاٹ کے دکھاؤ. نام کیا ہے آپ کا؟ یان. وہ دیکھیں وہ جواب دے رہا ہے. کون سی کلاس ہے؟ اول. اون. ایٹ. اور مستی وستی تو نہیں کرتا زیادہ؟ نائن. کوئی پویم ویم آتی ہے؟ ہاں. کون سی؟ انی انی ابا ابا تو کی ابا اتے آتی ہے. ابا. ای آوات ای آتی ہے. یہ نعت پڑھ رہا ہے بھائی. ویری گڈ. وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے نا. اچھا زبردست. بہت ساری تالیاں بھائی. اور یہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ بچہ کیا ہے, ارے آپ اگر اچھل نہیں گئے نا اپنی جگہ سے, انت کلم عربی ماشاءاللہ, انت کلم عربی جبہ هذا جبہ. ہاں بھائی وسیم آپ بات کریں نا ذرا. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ محمد صادق رضا. محمد صادق رضا. صادق رضا, صادق رضا جو ہے نا وہ بڑی اچھی اسپیچ کرتے ہیں, بہت اچھی. ارے ماشاءاللہ, میں نے اپنی جگہ دے دی ہے صادق رضا صاحب کو. یہاں کھڑے ہو جاؤ. شاباش. یہ ہے آپ کا مائک. بسم اللہ کریں, سنیں ذرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے دور ہو رہی ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی بھائی دیکھیں ذرا، دیکھیں ذرا، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی غیر ناچاک کا شکار ہے تو کوئی تندرست بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کا دل بیزار، الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسجد ویران ہے، لیکن نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے امراض ہوتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بھائی صاحب اپنی خیر منائے بات۔ بھائی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیجئے، اور جو اگلا بیان کا سیگمنٹ ہے وہ بھی آپ ہی فرما لیجئے۔ اللہ آپ کو بہت سے خیر دے۔ یہ آپ ویسے وسیم، یہ اگر اس طرح کے بچے اس ملک میں پیدا ہو جائیں واقعی تو کیا ہی بات ہے یار، ان کو بچوں کو کیا ہی بات ہے یار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اتنا اچھا آپ کو کس نے سکھایا؟ بابا نے۔ بابا نے؟ زبردست بھائی، بابا کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جناب۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، اتنا اچھا سکھایا، چھا گئے آپ کو بھائی، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ کیسے پڑھا؟ بہت اچھا، گڈ۔ سب یاد تھا؟ سب یاد تھا، دیکھ کے نہیں پڑھ رہے؟ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ۔ آپ کی چیٹنگ کر رہی ہے، جو آپ بولے وہ آپ یہ بول رہی ہے۔ میری چیٹنگ چیٹنگ آپ نے کی؟ آپ نے میری چیٹنگ کی؟ جو آپ بولو گے میں نے وہ بولا۔ اور کوئی میں بہت اسمارٹ ہوں۔ اسمارٹ ہو؟ ہاں میں۔ آپ کے بال تھوڑے سے وہ ہو گئے، آپ کے بال تھوڑے سے وہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ تھوڑے سے ہو گئے۔ کیا؟ پہلے یہاں بال تھے نا، اچھے ہوتے ہیں۔ بتائیے، لوگ بچے گنتے ہیں، یہ بچی جو ہے بال گن رہی ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری تعریف کرنا، میں نے بولا تھا نا میری تعریف کرنا ٹی وی پہ۔ تعریف؟ ہاں تعریف کو ان کے لیے اچھا کچھ بولے۔ آپ نے بولا نا سب ہنس رہے ہیں میرے پہ، کوئی تعریف کر دو، میری بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تعریف کر دو میری۔ جلدی چھوٹے کے بعد وقفے کے بعد بریک لے لیا؟ نہیں بھائی نہیں، بریک نہیں ابھی، بریک نہیں، کچھ میری تعریف کر دو ذرا، کچھ نا میں نے ان کا بریک کہہ رہی ہے کون سی؟ کہہ رہے ہیں آپ بریک نے لے بہت لیا۔ اچھے کپڑے پہنے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت اچھی کپڑے پہنے، آپ اسمارٹ لگ رہے۔ ارے ویری گڈ بھائی۔ دیکھا بھائی؟ نہیں آواز نہیں آئی، پھر سے بولیں، ذرا زور سے بولیں، بولیں۔ یہ بولے گی ہاں۔ بہت اچھے کپڑے پہنے، اسمارٹ لگ رہے۔ تھینک یو یار، بہت ارے بھائی شکریہ۔ بہت اچھے بھائی۔ ہیں؟ آپ تو ہر کوئی کرتا ہے، کروانی پڑتی ہے نہیں 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 وہ نہیں، چھوٹے بچے نا انہیں پتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اچھا اس لیے تعریف کرتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چلے گا تو نہیں کریں گے۔ اچھا چلو میں میری کوئی تعریف کرو گے، کوئی تو بولے کہ آپ بولیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، بہت کیوٹ ہیں۔ میں بہت اچھی بات کی ہے۔ دے بھائی رمضان میں روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا جھوٹ بولنے سے؟ ہاں بھائی کیا؟ آتا ہے اور اچھا آتا ہے اب۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے بھائی۔ ہمارے آج اس دوست نے اتنا اچھا پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے ان کے لیے تالیاں بھی بجائی ہیں، تو گفٹ ہیمپرز تو آپ لوگ سب کے لیے ہیں، کے کرشی کے اور اس کے علاوہ یونیک کے پاپولر کے سب کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ہمارے اس دوست کے لیے خصوصی تحفہ بھی ہے کیو موبائل کا۔ بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ اور اب لیں گی لائبہ ایک چھوٹا سا بریک، اور بھائی میری دوست انائبہ کو بھی آج ایک کیو موبائل دیا جائے۔ انائبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں، ایک کیو موبائل ان کو بھی دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک ہاں ہاں تم بریک لوگے؟ اچھا ایک بریک آپ ایک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بریک کے بعد ایک بریک طوطے کی آواز
पेते आबी लाते आप आले आताइया वहीं नहीं है। वाह वाह, अरे चलो वाह। के वापस आते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे कहीं में चलेगी दिखते हैं शाह रमजान की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन। बहुत सारी तालियां बजा दे भाई। गुड। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा फेवरेट सेगमेंट खाने पकाने का सेगमेंट, और जब खाना भी पका रही हूँ फरा तो वालेकुम अस्सलाम फरा, तो क्या ही बात है। और आज तो हमारे साथ मेहमान जो हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वो अयाज भाई हैं। अयाज भाई इंशाल्लाह तैयार हो जाइए खाना पकाने के लिए। मैं एक छोटी सी जोंग की अनाउंसमेंट भी कर दूं कि आपको पता है कि इस साल जोंग ने जो अपनी कैंपेन बनाई है मेहरबान रमज़ान, इसमें जो 100 रुपए का रिचार्ज कार्ड आप लोग लोड करते हैं उसमें से जो प्रॉफिट जोंग को मिलता है, जोंग उसका 2.5% उन मुस्तहिकीन को देता है जिन जो आज शायद इतना ना कमा रहे हों, जिनको शायद वो कपड़े पहनने को नसीब ना हो जो आपको हो रहे हों, उनके शायद घरों के अंदर वैसा अनाज ना जा रहा हो, वैसा राशन ना जा रहा हो जैसा आपके घरों में जा रहा हो। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है और एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ा नोबल कॉज है, और इसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। हर दफ़ा जब आप 100 रुपए का चीज रिचार्ज लेते हैं तो आप अपना इसमें हिस्सा डालते हैं। इसके अलावा शान रमज़ान में जो आपने मुख्तलिफ नाते सुनी, अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो वाई लिख के 9905 पर SMS करें और उनको अपना डायल टोन बनाएं। जी वसीम, आज मेरा ख्याल था आज आप पकाएंगे, मैं लेकिन फिर बच गया हूँ। आज फिर पक ये गए। किसने कह दिया भाई, बचता कोई नहीं है। जब किचन के करीब आ जाता है तो बचता कोई नहीं है, खा वो उसकी कोई भी शक्ल हो। देखें, या तो पकाने में आ जाएगा, हाँ, या बर्तन धोने में आ जाएगा, हैं? या सामान निकालने में आ जाएगा, या चखने में आ जाएगा, या किसी- फिर किचन में बैठने में आ जाएगा। हाँ, मैं वहाँ बैठ- बैठ के बैठ- नजारा तो कर है, नजारे भी तो करते क्यों हैं। हमारी घर वालियों को आइडिया दे रहे हैं भाई? अभी तक हम बचे बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, हम कभी भी नहीं बचते। हमें तो खैर बहरहाल मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि खवातीन जो है, बीवियां अक्सर शौहर से माफी नहीं मांगती हैं, लेकिन अगर वो किसी बात का एक्सक्यूज करती हैं या मानती हैं और मनवाना चाहती है शौहर को, तो सिर्फ एक काम करती हैं। क्या करती है? अच्छा सा खाना बना के कहती है, ये लीजिए मैंने ये आपके लिए बनाया। तो अब वो फिर शौहर कहते छोड़ेंगे, हाँ बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह, तुम भी खाओ ना। तो ये जो एक आपके पास बहुत बड़ा फन है कि हम दुनिया में कितना ही अच्छा खाना खा लें, लेकिन जो बीवी के हाथ का खाना होता है, हाथ का खाना, मेरा मतलब ये वाला नहीं है हाथ का, हाथ से पकाया हुआ जो खाना है। पकाया हुआ खाना। वैसे हाँ, एयाज भाई सही। सब खैर ही है ना, मतलब सब आप भी ठीक देखिए, है। आपको मेरे चेहरे पे कोई ऐसा डेंट नजर नहीं आ रहा हो जिस, या फिंगरप्रिंट नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ये, और रमजानों में तो वैसे भी कहते हैं ना, शौहरों के लिए कहा जाता है रमजानों में कि जरा दूर रहिए भाई, इनका आज रोजा है, तो जरा प्लीज जरा फासला रखिए। तो वो ऐसा भी नहीं है, हमारे रोजे भी माशाल्लाह इस दफा गर्मी भी थी लेकिन रोजे बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन्यू जरूर, यकीनन आप कुछ ऐसा बना रही होंगी। बिल्कुल आपके लिए बताएं भाई क्या बना रही हैं? किचन में चले आप। आइए चलो जी याज आज भाई, मैं बना रही हूँ क्या दाल बना रही का हैं? ये हलवा। अच्छा है भाई, मुझे लाके ऐसे अच्छा, दाल का हलवा भी बना रही हूँ क्योंकि ईद चलो। अब करीब है, तो हाँ। मीठी चीजों की बहुत फरमाइश आ रही है कि क्या बनाए। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी चीजें आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा जी। अब हाँ, मैं इधर हलवे हमें से ऐसे- स्टार्ट ले रही हूँ। अच्छा। दाल का हलवा। जरा सी जगह देंगे आप? हुआ? नहीं, ये बस ये मेरा किचन 400 गज का है, प्लॉट ये ले मेरा लिया। किचन है। आप इधर जी, आइए, जी। आप हमारे मेहमान हैं, आप इधर आइए। ये वसीम का नया प्लॉट है। हाँ, ये इनका मैं प्लॉट इसकी है। सफाई कर रहा हूँ इस ये वक्त। सफाई कर रहे हैं और और आप सफाई बिल्कुल करने के पूछता बाद रहिएगा कि अरे, अरे, आपके अरे, लिए कर रहे हैं, अरे, ध्यान अरे, दीजिएगा अरे, भी किसके लिए कर ये रहे मक्खी हैं। कहाँ से आ गई वो चीनी के ऊपर? ये मक्खियाँ उड़ाओ एक्चुअली, इनको। ये बेचारी किसी- मक्खियाँ भी हमारे शान रमजान देखने के लिए। चलो, मुझे लग रहा है कि ये मक्खी किसी और चैनल से आई है। चले जी, इस वक्त हम- मेरा सेगमेंट देखने के लिए आई है। हाँ, होता है, अच्छा। होता है। अच्छा, दाल का हलवा बना रहे हैं। यहाँ पर मेरी है चना ठीक है। दाल, मेरे पास ये घी है। घी तकरीबन मैं यहाँ पे यूज करूंगी 4 टेबल स्पून, क्योंकि हलवा बनेगा तो घी तो इसमें कैलोरीज। लाजमी होगा। हाँ हाँ, तो हलवा तो घी के बगैर नहीं बन सकता बिल्कुल ना, सही बात। फिर तो आप हाँ। वैसे ही इसको बगैर घी के खाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा, ये दाल का हलवा है। दाल है मेरे पास चना दाल थी, इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगो के रख दी थी और भिगोने के बाद इसको पीस लिया था। नॉर्मली जैसे आप पीसते हैं, सील बट्टे पे पीसे हैं, आप चॉपर पे पीसे हैं, जिस तरह से आप पीस सकते हैं, ये दाल पीस चुकी है।
اور بالکل یہ پسی ہوئی ہونی چاہیے. اس کو ہم شامل کریں گے. یہ تقریباً میرے پاس تھی 1 پاؤ دال. اس کو بھگویا, بھگونے کے بعد اس کو پیسا تو یہ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, 1 پاؤ دال ہے میرے پاس. یہ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور دال کو اس کے اندر شامل کر دیں گے. آپ نے یہ دال کی مٹھائی بھی کھائی ہوگی, لیکن یہ حلوہ ہے, بہت مزیدار حلوہ ہوتا ہے جب یہ بن جاتا ہے. دال کا حلوہ, بالکل دال کا حلوہ ہے. سوجی کا حلوہ سب لوگ کھاتے ہیں, سب کو پتا ہے کس طرح سے بنتا ہے. تو دال کا حلوہ میں سکھا رہی ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بناتے بھی ہوں. دال کی مٹھائی بناتے ہیں, حلوہ بہت کم. حلوہ بھی جو چنے کی دال کا حلوہ بڑا اچھا ہوتا ہے. بیسن کا حلوہ بناتے ہیں, بیسن کا زیادہ تر بناتے ہیں. چنے کی دال کا حلوہ کم لوگ بناتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ آج کے بعد سب بنائیں گے. اچھا آپ بنا رہے ہیں نا, تو آپ تھوڑا سا اس کو گھمائیے. اس مسئلے کو آپ بہت اچھا ہے, اس مسئلے کو میں حل کر رہا ہوں. آپ یہ بھی تو بتائیں, آپ کو نہیں مجھے پسند ہے. دیکھیں میں ہر چیز جو بھی بناتا ہوں جی اس کے لیے میں چمچے ایسی ایک ہی طریقے سے گھماتا ہوں, کیونکہ آپ میں کی کڑھائی ریسیپی میں ویسے کڑھائی معاف کیجیے گا, میں ذرا نمکین یعنی کہ کڑھائی بنانے کا ماہر ہوں. سلائی کڑھائی نہیں, اچھا یہ والی جو کڑھائی ہوتی ہے جس میں آپ چکن یا مٹن کا بناتے ہیں. اور یہ اس وقت اچھی جو بنا لیتے حلوہ, ہیں. ہاں جی بہت اچھا گرائنڈ آپ نے بہت اچھا کیا ہے, یا جس نے بھی کیا ہے. اور اب اس میں یہ گرم مسالہ ہے, نہیں گرم مسالہ اچھا نہیں, بالکل بھی sorry, نہیں کالی ہے. مرچ. یہ ہے کالی مرچی بھی نہیں ہے, یہ ہمارے پاس پسی ہوئی الائچی, پسی ہوئی الائچی ہے. گڈ. عوام سے زیادہ پسی ہوئی ہے یہ. اور میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتا دوں کہ وسیم اور جنید بھائی بھی بہت اچھا کھانا بناتے ہیں مجھے ماشاء پتا اللہ ہے, سے. یہ تو میں ایک دفعہ کا مجھے روز کہتے ہیں فراج آپ نہیں بنائیں گے, ہم اپنی ریسیپی لے کر آئیں گے, لیکن میں تو منع کرتی ہوں کہ نہیں رہنے دیں, آپ بہت تھک گئے, وسیم جو ہے نا, آپ مجھے ہی کرنے دیں. وسیم جتنا اچھا بولتے ہیں اتنا اچھا یہ بناتے بھی ہیں. میرا مطلب ہے میں اس بنانے کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بناتے ہیں. ورنہ میں جب کسی سیاسی پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہوں, اور سیاسی پروگرام وسیم جب میں آپ کا دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ الفاظوں کا ذخیرہ یوں تو ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن سامنے 4 سیاستدان مختلف پارٹی کے ہوں, جس طرح اس میں 4-5 چیزیں اکٹھی ہوں گی, پھر ان کو یکجا کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آخر میں یہی ہوتا ہے, وسیم تم کتنا اچھا بول رہے ہوتے اور وہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ 1 منٹ مجھے دیں تو میں پھر بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے, آپ دیکھ لیں پھر. تو وہ جو کمال ہے نا, تو آپ مجھے بتاتی بھی رہیں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچا. نہیں انجام کو نہیں پہنچا, آپ اس کو بھونے. حلوہ بنانے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے, اگر آدمی کا ہاتھ تھک جائے تو مزدور کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی. بالکل یا برابر والے کو, آپ برابر والوں کو کہیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی, کیونکہ 2-3 دن سے ہاتھ نہیں آ رہے. میں بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام میں وی آئی پی طریقے سے جاتا ہوں, ایک بندہ پکڑے. خاص بات یہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے. نہیں اچھی بات, یہ بھائی میرے پاس آ جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں ہیلپ کروانے کے لیے, لیکن یہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے. کرسی نہیں چھوڑوں گا. اب اور کیا کرنا ہے بھائی, اس میں کچھ کرنا ہے؟ نہیں بہت مہربانی, آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. بہت کیا ہے, آئی تھنک آئی شوڈ ٹیک سم ریسٹ ناؤ. تو آپ کیا کوئی جگہ ڈھونڈ دیں ان کو, وہ ہے جگہ بہت مہربانی. اچھا میں شوگر ہے, چینی میرے پاس تقریباً میں اس میں شامل کروں گی 5 ٹیبل اسپون. یہ ہمارے 2 ٹیبل اسپون کے برابر ہے. چینی ذرا ہلکا رکھیے گا. ہلکا چینی ہلکا, چینی پہ ہلکا ہاتھ رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. ارے بھائی نہیں یہ کم ہوتی ہے کیونکہ دال ہے, دال کا تمہیں شوگر ہو جائے گی ہوتا, تو اس کو میٹھا تو کرنا ہے ہمیں. اب اس کو گھمائیں, اس کے اندر شامل کرتی جا رہی ہوں. حلوے میں میٹھا نہیں, یہ میرے پاس ہے ایسنس. حلوہ میٹھا نہ ہو تو ایسنس ہے, وینیلا ایسنس. ٹھیک ہے, اور کیوڑا بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں, لیکن ایسنس ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے. 1 عدد انڈا جائے گا اس کے اندر. انڈا 1 عدد انڈا. جی انڈے کو پہلے انڈا ہے یا مرغی آئی دنیا میں؟ کس سے سوال, آپ سے سوال, آپ سے بھائی. نہیں مہمان سے سوال کرے نا. میں یہاں پر تو صرف انڈا ہی آیا ہے. ہاں یہاں انڈا ہے, اس کے اندر انڈا شامل کر دیں گے. اچھا انڈے کو ہمیشہ الگ سے برتن میں توڑنا چاہیے, کیونکہ انڈے خراب بھی نکلتے ہیں, آپ کی پوری ڈش جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یس گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے, تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے, گندے انڈوں کو ہٹا دیا جائے. ہاں ہاں نا, آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں حلوہ کی ریسیپی آپ نوٹ کر رہے یہ ہیں. میرا اصولی موقف ہے. اچھا اور جنید بھائی جو ہیں یہ فائنل ٹچ پہ کہیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ. اچھا آپ کو جنید بھائی بتائیں, آپ کو حلوہ پسند ہے؟ حلوہ میں اصل میں تھوڑا میٹھے کا شوقین نہیں ہوں. اچھا نہیں ہے, میٹھے میں ویسے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ میٹھے کے اندر مجھے لگتے ہیں شاہی ٹکڑے اچھے. تو آپ نے آج بتا رہے ہیں, مجھے بتا دیتے تو میں بنا لیتی. ضرور بنائیے نا, تو ابھی کل بنا دیجیے انشاءاللہ, کل بنائیں شاہی ٹکڑے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلو بھائی آخر میں بتائیں. اچھا ابھی اس کو آخر میں کیوں, آخر آ گیا ہے, وہی ہو رہا ہے جو اچھا اس کو بھوننے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس کو بھوننے میں بھون رہی ہوں میں اس کو.
اور اس میں بادام ہے اور پستے ہیں میرے پاس, تھوڑے سے ڈالوں گی اور تھوڑے سے میں بعد میں اس کے اندر گارنش کروں گی. ہر اور اس اچھی حلوے چیز میں بادام کے بغیر نامکمل ہے. نامکمل ہے. ہر اچھی محفل وسیم بادامی کے بغیر اور نامکمل. ہمارا کچن جو ہے بادام کے بغیر تو نامکمل ہی ہے. اور ہم لوگ میرا خام کچن. خام تو تھوڑا ڈرائی سا فروٹ پانی, کی وجہ سے وہ تھوڑا ایسی سا پانی بات شامل کریں گے کیونکہ دال ہے, دال کو ہم نے بھگویا تھا اور پیسا تھا, اس کو بوائل نہیں کیا تھا, تو پکانے کے لیے تھوڑا پانی بھی ضروری ہے اس کے اندر. اور یہ ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر بنے گا اور خوشبو دیکھا. ویسے یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, مزیدار یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ دال ہے. بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے. لاسٹ میں اس کے اندر کیا شامل کروں گی, میں اس کے اندر شامل کروں گی کھویا, اور یہ میرے پاس یہ ہری مرچ اشرفیہ نہیں ہے, ہری مرچی نہیں دکھائیے گا, ہے, یہ اشرفیہ یہ ہے ہری مرچ. ہاں یہ بہت ہری مرچ. ہری مرچ کے اندر ریڈ مرچیں بھی ہیں, غور سے دیکھیں ریڈ والی بھی ہیں آپ کو نظر. اچھا ہاں, یہ ریڈ اور گرین ریڈ دونوں مرچ ہیں. اور گرین مرچ, دونوں جن کو اگر وہ اسپائسی کھانا اچھا لگتا ہے میری طرح تو وہ ریڈ اور ہری لیکن مرچ ابھی نہیں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد, بڑی جلدی ہے آپ کو. یہ کھویا ہے, یہ سب کھویا ہے, کھویا سب کچھ کھو لیا. کھویا ہی کھویا آج ہے, کو تھوڑا سا ہلکا کچھ کر نہیں دیں گے. پایا. بہت آسان سی اور ریسیپی یہ بھی ہے. ڈالنا ہے, یہی بات نہیں, یہ تھوڑی دیر کے بعد گارنش کے لیے ڈالیں گے. بہت آسان سی ریسیپی, بس اس کو دال کو پکانا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بوائل نہیں ہے, صرف بھگوئی ہوئی دال ہے, کچا پن آئے گا آپ کے منہ میں, تو اس کو تھوڑا سا پکانا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آنچ پر, اور یہ بن جائے گا لاسٹ میں, تو بس ہم اس کو گارنش کر دیں گے, کھویا ڈال دیں گے, ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا. چل زبردست. حلوے کی حتمی شکل آپ کو دکھائی جائے گی. فی الحال آپ ہماری حتمی شکلوں سے گزارا کریں, ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اور عالم علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ, اور جو دو علماء کرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے سید ضامن عباس زیدی صاحب, اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے مفتی محمد اکمل صاحب. مفتی صاحب, وقت ضائع کیے بغیر میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دو تین سوالات ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کیا شریعت نے شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر کا کوئی تعین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دو جہتیں ہیں کہ وہ از خود شادی کر رہے ہیں یا ان کے ولی ان کی شادی کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر از خود شادی کریں تو شریعت نے عاقل اور بالغ ہونے کی شرط رکھی ہے, اور بلوغت کی عمر ہماری شریعت میں 15 ایئرز ہے. لڑکی میں 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں وہ بالغ ہو جائے گی, اور نہ ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا. ملکی قانون کے اعتبار سے 18 ایئرز اولڈ ایڈلٹ کہلاتا ہے, لیکن ہماری شریعت 15 ایئرز اولڈ کا اعتبار کرتی ہے. اور لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان آثار بلوغت ظاہر ہو جائے, بالغ نہیں ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہو گیا, تو از خود 15 سال کا لڑکا یا لڑکی اپنا نکاح کر سکتے ہیں. باقی اس میں تفصیل میں نے ذکر کی تھی, لڑکی کفو میں کرے گی, غیر کفو میں نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اگر ولی کر رہے ہیں تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ نابالغ بچی یا بچے کا بھی نکاح کر سکتے ہیں. اس میں لیکن تفصیل یہ ہے, اگر باپ یا دادا نے نکاح کیا ہے تو بعد بلوغت بچے اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ان کے علاوہ کوئی بھی کرے گا تو جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے, ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے خیار بلوغ, کہ شریعت ان کو اختیار دے گی, وہ چاہیں تو نکاح ختم کر دیں, چاہے تو سابقہ نکاح کو باقی رکھیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد بھی ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد بچوں کا نکاح کر دیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیا, اور باقی ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ماشاءاللہ. اچھا, اور دوسرا حضرت سوال یہ ہے, ایسا ہی حضرت, یہ صحیح؟ جی اب بہت معمولی سا فرق ہے, اس لحاظ سے یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ بعض ادویات میں الکحل کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے, ان ادویات کا استعمال جائز ہے؟ اس میں تھوڑی سی میں بس بات یاد کروں گا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جانتے تو قرآن پڑھو, نہیں جانتے تو حدیث پڑھو. عوام کو مکلف بنایا علماء کے پاس آنے کا. اب جب یہ الکحل عام ہوئی تو علماء نے غور کیا کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کی ممانعت نہیں ہے, تو عوام نے جب رجوع کیا تو علماء نے اس کو شراب پر قیاس کرتے کہ اس میں بھی نشے کی علت پائی جاتی ہے, اس کو منع فرما دیا. لیکن پھر بس ضرورت یہ عام ہونا شروع ہوئی, جیسے ادویات کے اندر یا اسپرٹ کا استعمال بہت کثرت کے ساتھ ہوا, سپریز وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو یہ علماء کی ایک عادت ہے اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ مطلوب شرع بھی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو منع کر رہے ہیں
اور اب بضرورت وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور ہماری ذاتی رائے کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ استعمال کر رہے ہیں، علماء نے منع کیا، گناہ گار ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم جواز دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ چونکہ الکوہل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اب وہ حکیم تو ملتے نہیں ہیں۔ سنا ہے حکیم اجمل صاحب پہلے وہ کلائی کے اندر دھاگا باندھ کر اور بتا دیا کرتے تھے مرض کیا ہے۔ کسی نے ایک دفعہ بھینس کے پاؤں میں باندھ کے ہاتھ میں دھاگا دے دیا، فرمایا انسان تو نہیں لگتا، عجیب، اتنا ماہر تھے۔ تو آج کل تو حکیم ہے ہی نہیں، تو اب اگر ڈاکٹروں سے بھی منع کر دیا جائے تو لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ لہٰذا فی زمانہ ادویات وغیرہ میں الکوہل کا استعمال بالکل جائز ہے۔ جائز۔ اچھا جی، ظاہر صاحب آپ سے سوال ہے کہ اگر شوہر زبردستی بیوی کا پردہ ختم کرانا چاہے اور دھمکیاں دے کہ اگر ایسی صورت میں تو نے نہ کیا تو یا تو اس پر ہاتھ اٹھائے یا پھر اس کو گھر بھیجنے کی دھمکی دے، بات کبھی کبھی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو یہ بات کتنی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وہ تمام امور کہ جو شریعت نے واجب و حرام قرار دیے ہیں، شوہر کی اطاعت یا فرما برداری عورت کو ماننی ہے، لیکن جہاں براہ راست شریعت کا ٹکراؤ ہو رہا ہو وہاں قطعاً جب اولاد ماں باپ کی بات کو رد کر سکتی ہے تو یہاں بیوی شوہر کی بات کو رد کر سکتی ہے۔ جو براہ راست شریعت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، پردہ واجب ہے، ٹھیک ہے، بے پردگی جو ہے وہ شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ البتہ کچھ امور، کچھ حالات، کچھ واقعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں عورت نہیں چاہتی اور مجبور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں عورت گنہ گار نہیں ہو رہی ہے، سختی زبردستی جبر ہو رہا ہے، وہ راضی نہیں ہے، اس جبر کے تحت وہ شوہر پردے سے منع کرا۔ جیسے بعض اس وقت یورپ ممالک میں بھی صورتحال یہ پیش آئی کہ پردے کی بنیاد پر کالج سے یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا، ایسے مسائل ہوئے۔ یہ ایک استثنائی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کے اختیار میں ہے منع کرنا اور عورت کے اختیار میں ہے اپنا حق استعمال کرنا شریعت کے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہاں استعمال کر سکتی ہے۔ یہاں اس منزل پر شوہر کی اتباع یا شوہر کی اطاعت یا شوہر کی فرمانبرداری جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور مارنے پیٹنے کا حق تو ویسے نہیں ہے۔ ہاں، میں ایسے کیس دیکھے ہیں حضرت کہ شوہر نے پھر اس کو مارا ہے، اور ایک دفعہ نہیں مارا، اتنی مرتبہ مارا ہے کہ اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر بھی بھجوا دیا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے یہ عورت؟ عورت کے لیے بہت آسان اچھا تو نہیں جواب دے ہے؟ دیا، بس میں اتنا تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ عزیمت، ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب ہوتا ہے اصل دین پر بغیر رخصت یا رعایت کو حاصل کی عمل کرنا۔ ٹھیک، عزیمت تو یہ ہے کہ بہن کہے کہ ٹھیک ہے طلاق دو یا گھر بھیجو، برود قیامت تم جواب دے ہوگے میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، یہ عزیمت ہے۔ ٹھیک، لیکن رخصت یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب اتنا اس نے مجبور کر دیا تو یہ قاعدہ شریعہ ہوتا ہے کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں اور دونوں سے راہ فرار ممکن نہ ہو تو کم والے کو اختیار کر لو۔ اچھا، تو یقینی سی بات ہے اگر وہ گھر بھیج دی جائے گی تو گھر والوں پہ بوجھ، دیگر مصیبتیں ہوں گی، اس وقت وہ اس چھوٹے ضرر کو اختیار کر لے کہ بے پردگی اختیار کرے، یعنی صرف کپڑے ہی اس نے مطلب پردہ ہی کھولنا ہے نا، باقی وہ نامحرم سے بچے، گفتگو سے بچے، حتی الامکان یہ سب کچھ کرے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کو ہدایت دے گا اور اس کے دل میں خیال ڈالے گا، غیب سے اس کی مدد کرے گا، اور اگر ایسا بالفضل اللہ نے آزمائش کے تحت اپنی حکمت بالغہ سے عورت کو مسلسل آزمائش میں رکھا ہے تو پھر بروز قیامت یہ جواب دہ ہوگا۔ جواب دہ یہی ہوگا، لیکن ہم اس کو جواز نہیں بنا سکتے کہ عورت بے پردہ ہو۔ ایک مرتبہ شوہر سے یہ کہے ضرور کہ تو گناہ گار ہے، نہیں بالکل، وہ تو احساس دلائے اس کو، وہ اس کو بالکل احساس دلائے، اور بڑوں کو بٹھا لے، کسی اور کو بیچ میں ڈالے جس سے وہ بات سمجھ سکتا ہو۔ یہ تمام تدابیر بھی اگر فیل ہو جاتی ہیں پھر عزیمت رخصت میں جس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی وسیم، ہاں جی، کون ہے جی مجمع سے؟ جی بہن، السلام علیکم۔ واسام، مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ نظر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ نظر کھا جاتی ہے، کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اگر نظر کھا جاتی ہے یا نظر لگ جاتی ہے اس سے ہمیں کیسے بچا جائے؟ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو ہم کیا پڑھیں، ایسے کیا کریں، یا کیا صدقہ دیں، کیا خیرات دیں کہ اس نظر سے بچ جائیں؟ ظاہر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک نظر کا تعلق ہے، اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی شریعت کی حیثیت ہے تو وہ تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی زمانہ محبت اور نظر لگتی محبت کی ہے، کبھی کبھی دشمنی کی، حسد کی لگتی ہے۔ حسد ایک بری چیز ضرور ہے، حسد کے بارے میں ضروری کہا گیا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یعنی وہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جائے،
बहरहाल ये कि मैं अपनी बहन से ये कहूँगा कि बहुत सारे वज़ाइफ हैं तो पढ़ने के लिए, बहुत सारी सूरह, बहुत सारी आयत हैं, लेकिन सबसे आसान वजीफ़ा ये है कि कसरत के साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा करें। और सूरह मौज़ुतैन है, अगर बच्चे पर नज़र लग गई तो उसको पढ़ के पढ़ सकें। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये सबसे आसान तरीन वजीफ़ा है, इसका विर्द रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखेगा। माशाल्लाह हज़रत। देखिए बुखारी में है अन-नज़रु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, ये लगती है जी जी अच्छा, अपने की भी लग जाती है, जैसे हज़रत ने फरमाया जो प्यार मोहब्बत करने वाले उनकी भी लग जाती है, माँ की, बाप की, और दुश्मन की भी लग जाती है। इसलिए आप देखें बादों का नए कप आप लेंगे ना, हैंडल हाथ में रह जाएगा, कप नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें एक तो यही है जैसे हज़रत ने फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़ के दम कर दें, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दें। अगर नज़र लग चुकी हो 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम करें, बेहतरीन है। या नजर लग चुकी हो 3 दफा सूरह सूरह कौसर कौसर पढ़, बेहतरीन है नजर उतारने के सिलसिले में। ठीक। और बाकी बहनों के टोटके ये जानती हैं, पेट पे क्रॉस लगा देंगी और टीका लगा देंगे उसके यहाँ पे तो वो बहुत सारा टोटका पता है, देसी टोटके भी जायज़ है, कर सकते हैं। बिल्कुल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। मुफ्ती साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि जिस तरह फितरा नमाज ईद से पहले अदा करना चाहिए, अगर जो लोग फितरा अदा नहीं करते नमाज ईद से पहले, उसके लिए क्या कफ़ारा है? और नमाज यानी कि रमज़ान में फितरा ही अदा करना चाहिए या उससे पहले भी हम अदा कर सकते हैं? ठीक, मैं ये सवाल आप दोनों से ले लूंगा। हजरत पहले आपसे। देखिए ईद से पहले फितरा अदा मुख्तसरन करना ये- सिर्फ एक अमर मुस्तहब है, ठीक। कि अफजल ये है, वरना आप उससे पहले रमज़ान में भी दे सकते हैं। बल्कि हम तो मशवरा देंगे रमज़ान में सफ़ेद पोश को दे दें ताकि ईद की तैयारी में इस्तेमाल कर सकें। माशाअल्लाह। और अगर ईद से पहले ना दे सके तो पूरी ज़िंदगी इसका वक्त है, इसमें क़ज़ा का कोई तसव्वुर नहीं। ठीक। और पिछले सवाल में थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूंगा, बाद लोग गाड़ी खरीदते हैं तो जूता लटका देते हैं। हाँ जी। इसका कोई तसव्वुर नहीं है शरई लिहाज से। याद रखें। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि पहले चांद से पहले तो मुस्तहब है, अलबत्ता हाँ ये जरूर है कि हमारे यहाँ जब चांद ईद का चांद देख ले तो फिर वाजिब हो जाता है, वाजिब हो जाता फिर है। उससे पहले मुस्तहब है, मुस्तहब है। उस वक्त वाजिब हो जाता वाजिब है। हो जाता है। और ज़ाहिर है कि चांद रात को नहीं निकाले तो नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, नमाज अपना मकाम पर एक अलग अम्र है और ये फितरा एक अलग अम्र है। अगर कोई निकालना भूल गया है तो उसको बाद में अदा करना चाहिए उसको। अल्लाह आप हजरात को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। सिर्फ वक्त की कमी की वजह से हम आपके मज़ीद सवालात नहीं ले सकेंगे, और ये रमज़ान की बरकतें हैं कि हम आज इन उलमा किराम के साथ बैठे हुए हैं। रमज़ान जहाँ अपनी इतनी बरकतों को साथ लेके जाएगा, वहाँ पर इन हजरात के साथ नशिस्त व बर्खास्त को भी ले जाएगा। फिर पता नहीं कब मुलाकात होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।